اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد حاصل ہو۔ عزیزان محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا عنوان ہے حوا کی تخلیق۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا کہ اسے آرام ملے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال لیا اور اس پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پسلی سے جو اس نے آدم علیہ السلام سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا۔ از حوالہ کتاب پیدائش باب نمبر 221 222۔ کئی محقق حضرات نے اپنی رائے یہ دی کہ قرآن کریم صرف حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کا حصہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ آدم کے وجود کے اندر عورت کا وجود پوشیدہ تھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں رخوں کا مظاہرہ ہو، یعنی وہ ظاہر ہو، حضرت آدم کے دونوں رخ ظاہر ہو، تو عورت کے وجود کو آدم سے الگ کر دیا، یعنی اپنے قدرت کاملہ سے وجود آدم سے وجود حوا کو الگ کر دیا۔ وہ حصہ جو آدم کے وجود میں عورت کا حصہ تھا، اس عورت کے حصے کو وجود آدم سے الگ کر دیا۔ اسی پر اسرار نقطے پر علماء باطن یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر شے دو رخوں سے مرکب ہے۔ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے اور
عورت کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وجود آدم علیہ السلام میں وجود حوا علیہ السلام یعنی عورت پوشیدہ تھی، اسی طرح عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حوا نہ ہوتی، اگر آدم علیہ السلام کے اندر حوا نہ پوشیدہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ مثال دوم، حوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے، جس کو آسمانی کتابوں نے عیسیٰ کا نام دیا ہے۔ ہر فرد یعنی ہر شخص دو پرت سے مرکب ہے، ایک پرت ظاہر اور غالب رہتا ہے، اور دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں دو رخوں سے مرکب ہے، ایک ظاہر رخ اور ایک باطن رخ، چھپا ہوا پوشیدہ رخ۔ ظاہری رخ وہ جسے ہر ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، اور ایک باطن رخ جو نگاہ سے اوجھل ہوا کرتا ہے۔ عورت کا وہ ظاہر رخ عورت کے خد و خال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آتا ہے، اور پوشیدہ رخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح مرد کا ظاہر رخ مرد کے خد و خال بن کر ہمیں سامنے آتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور باطنی رخ وہ ہے جو مخفی رہتا ہے، ہماری نگاہ سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد جو نظر آتا ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے، اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے۔ مرد کے ظاہر رخ کا متضاد باطن رخ یعنی عورت اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور عورت کے ظاہری رخ کے ساتھ اس کا متضاد باطن رخ مرد لپٹا ہوا ہے۔ افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی انہی دو رخوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر باطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غالب خد و خال میں نمودار ہو کر مظہر نہیں بنا، اس لیے وہ غالب اور مکمل رخ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر جذب ہونے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت یعنی عورت چونکہ مغلوب اور نامکمل ہے، اس لیے وہ بھی عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بھی عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ علماء باطن یہ فرماتے ہیں کہ قانون قدرت کے مطابق اگر ذہنی مرکز کسی ایک رخ پر قائم ہو جائے اور انسان کے اندر روح جسے قرآن نے امر رب کہا ہے متحرک ہو جائے تو
مغلوب فرد اس کا ہم شکل ہو جاتا ہے، یعنی جو پوشیدہ ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے۔ یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے، یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تو اسے سیدھا رکھے گا تو توڑ دے گا۔ سیدھا رکھنے سے مراد اس طرح رکھنا نہیں، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ عورت پسلی کے مانند ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا، اور اس سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے اندر نمی باقی رہتی ہے، آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، یعنی وہ نمی، وہ ٹیڑھا پن آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہذا عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث تو عورت کو پسلی سے محض تشبیہ دے کر سمجھائی گئی ہے، البتہ دوسری حدیث میں پسلی سے پیدائش کی تصریح ہے، لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں حضرت حوا یا پہلی عورت یا ایک عورت کی نہیں بلکہ تمام عورتوں کی پیدائش پسلی ہی سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے باریک نقطے کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں با ادب جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم ہر خاص و عام کو اس راز کا رازدار بنائیں، آمین ثم آمین۔